آسانی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی ہر مشکل کو آسان کرے کیونکہ ان کو ہماری دعاؤں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. ہم تو یہاں پاکستان میں اگر ہمارے عزیز کو کوئی تکلیف ہو ہم سب اکٹھے ہوتے ہیں. وہ تو بیچارے ہماری خوشیوں کے لیے کہاں سے کہاں جاتے ہیں, بیمار پڑے ہوئے ہیں, طبیعت خراب ہے, ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے, کچھ بھی ہے, اکیلے انہوں نے ساری تکلیفیں برداشت کرنی ہے اور اف تک اپنی زبان پہ نہیں لانی. اور ہم یہاں ان کی محنت کے پھل پہ گاڑیاں چلاتے ہیں, موجیں کر رہے ہوتے ہیں. تو ہیرو تو وہ ہیں, اس لیے میں انہیں خصوصی دعائیں دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ شاد آباد رکھے. اب تو یہ فیشن ہی پرانا ہو گیا, میں آپ کو کوئی میرے چینل کو سبسکرائب کریں. آپ سے مجھے اتنی محبت مل رہی ہے کہ مجھے آپ کے شکریہ ادا کرنے کے لیے بھی الفاظ نہیں ملتے. اینی وے, کل میں نے آپ سے کہا تھا کہ عمران خان صاحب بہت غصے میں ہیں, ہی از آن فائر, اور انہوں نے جو پیغامات بھیجے ہیں وہ تباہ کن ہیں اور آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کی قیادت میں بہت بڑی تبدیلیاں جو ہیں ہونے جا رہی ہیں. یہ بات کنوے بھی کر دی گئی ہے, لیکن سب سے زیادہ اہم بات جو کنوے کی گئی وہ سہیل آفریدی کو کی گئی ہے. آج انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے, کچھ گفتگو کی ہے. میرا موضوع آج یہ ہوگا کہ وہ جو گفتگو ہے اور انہیں کیا کنوے کیا گیا اور اگلے آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے, بڑا امپورٹنٹ یہ میرا آج کا ٹاپک ہے. دوسرا یہ کہ آج جو جلسہ تھا وہ تو کینسل ہو گیا. تو یہ جلسہ ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ سکا کہ کس کے کہنے پہ کینسل ہوا. پی ٹی آئی کی قیادت عمران خان صاحب کا کہتی ہے جی انہوں نے کہا تو ہم نے جلسہ کینسل کر دیا, اور لیکن پھر وہ کہتے ہوئے شرماتے بھی ہیں. وہ منتیں کرتے رہے چکزئی کی اور راجہ ناصر صاحب کی کہ آپ اعلان کر دیں. تو جلسہ کینسل ہو گیا, چلیں کوئی بات نہیں. تو آپ نے اتنا بڑا احسان جو کیا حکومت میں پہ, اس کے بدلے آپ نے کیا لیا؟ دوسری بڑی امپورٹنٹ چیز. تیسری امپورٹنٹ چیز یہ کہ آج سے 4 سال پہلے پاکستان کا ایک بد نصیب ترین دن آج تھا, اور آج کے دن عمران خان کی حکومت جو ہے عدم اعتماد کے ذریعے ختم کی گئی. میں اس بھیانک ماضی کے اوپر بھی بات کروں گا, لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز جو ابھی چل رہی ہے وہ ہے اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات. امریکہ کا فوجی کارگو طیارہ جو ہے وہ پاکستان لینڈ کر چکا ہے. یہ فوجی ہوتے ہیں جو پہلے آ کے ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں, معاملات کو دیکھتے ہیں, اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جب یہ اترتے ہیں تو پھر ان کا قانون اس حصے میں لاگو ہو جاتا ہے. یعنی پھر یہ اس ملک کے قانون کو نہیں مانتے, یہ اپنے قانون کے تحت سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. سمجھ لو ایسے. تو میں کی کہنا چاہ رہے ہیں, میں نے تو یہاں تک پڑھا ہے کہ امریکی صدر صاحب جب 2 گھنٹے کے 2-3 گھنٹے کے لیے تشریف لائے تھے تو جو ان کا کتا تھا اس کا پانی بھی وہ اپنے ساتھ لے کے آئے تھے. تو خیر اب بھی ان کو لعنت بھیجتے ہیں ان پہ, ہمارا کیا ہے. لیکن مذاکرات جو ہے وہ آلموسٹ تیار ہیں. کل مذاکرات جو ہوں گے وہ شروع ہو جائیں گے. لیکن میں بار بار آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مذاکرات صرف امریکہ ایک سپیس لے رہا ہے. دوسری جانب اس نے اپنے پالتو اسرائیل کو پورا کھلی چھٹی دی ہوئی ہے. 250 افراد لبنان میں اب تک شہید ہو چکے ہیں تازہ حملوں کے اندر. تو اس سے آپ سمجھ لیں کہ یہ مذاکرات کس حد تک کامیاب ہو سکتے ہیں یا نہیں. 30 امریکن کانگریس مین نے ایک خط لکھا ہے ان کی جوڈیشری کو, اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو ٹرمپ ہے یہ تو یہ صدارت کے چکر میں دہاڑیاں لگا رہا ہے, اور اس کا جو داماد ہے وہ جیرالڈ کشنر, وہ ایک اسرائیلی صنعت کار اور کچھ لوگ انٹرنیشنل مافیا کے. ٹرمپ ایک پلاننگ کے تحت ایک دن بیان دیتا ہے کہ امریکہ ایران کو تباہ و برباد کر دے گا, مارکیٹ نیچے گر جاتی ہے, یہ لوگ شیئرز خرید لیتے ہیں. اگلے دن وہ کہتا ہے کہ مذاکرات ہوں گے, مارکیٹ چڑھ جاتی ہے, یہ شیئرز بیچتے ہیں, نکل جاتے ہیں. تو اب تک اربوں ڈالر کا جو ہے یہ دیہڑی لگا چکے ہیں. ہو سکتا ہے ہم نے بھی ان سے دیہڑی لگانی سیکھی ہو, کیونکہ ان کا داماد اور بیٹے نے کرپٹو کرنسی میں پہلے ٹکا کے دیہڑی لگائی, اب یہ اس طرح لگا رہے. لیکن جو مذاکرات ہو رہے ہیں میں کوئی اس کے متعلق کوئی اتنی خوش فہمی کا شکار نہیں ہوں, اور میرا خیال ہے کہ آنے والے چند دنوں میں آپ کو اس کا اندازہ بھی ہو جائے گا کہ یہ مذاکرات کتنا بڑا ایک دھوکہ تھے. پاکستان اپنی سی کوشش کر رہا ہے, اسے کرنی چاہیے. 2 دن سے
ایک رولا پڑا ہوا ہے کہ شہباز شریف صاحب کا ٹویٹ فارورڈ ایز ریسیوڈ جو لگ گیا ہے، اس پہ اب نئی توجہ دی جا رہی ہے کہ بھائی اتنا سینسٹیو وہ تھا تو وہ دونوں ممالک کے ساتھ اس پہ وہ ہوکے اعتماد میں لیا گیا اور پھر یہ ٹویٹ کیا گیا، لیکن اس میں دونوں ممالک کے ساتھ کسی باہمی اعتماد کی تو ضرورت نہیں تھی، کیونکہ شہباز شریف صاحب تو یہ کہہ رہے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ 15 دن کے لیے جو ہے یہ معاہدہ جو ہے امن معاہدہ کر لے۔ امریکہ نو پوچھنے دی کی لوڑ سی، یہ تو آپ مطالبہ کر رہے تھے، یعنی آپ مطالبات بھی امریکہ کو اعتماد میں لے کے کرتے۔ اور چلیں اب یہ کہا جا رہا ہے جی پی ٹی آئی والے تھے پیٹ ہی درد ہے، کامیابی تھا یہ وہ، تو میں نے تو کل منصور علی خان کے شو میں بھی کہا کہ الحمدللہ پاکستان کو جو عزت ملتی ہے وہ ہمیں عزت ملتی ہے۔ آج اگر پاکستان کا نام بلند ہوگا تو ہمارا نام بلند ہوگا، اور آج کوئی بھی بیٹھا ہوتا عہدے پہ تو اس نے یہی کرنا تھا پاکستان کے مفاد میں۔ لیکن یہ جو نیو یارک ٹائم ہے اس نے تو بھانڈے ہی پھوڑ دیا۔ نیو یارک ٹائم کی رپورٹ ہے کہ جی جو شہباز شریف صاحب نے ٹویٹ کیا تھا وہ امریکہ گیا یا امریکہ سے آیا اور اس کے بعد یہ ٹویٹ ہوا، یعنی کہ شہباز شریف صاحب دا جڑا ٹویٹ سی وہ امریکہ سے بن کے آیا تھا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ نیو یارک ٹائم کہہ رہا ہے، میرے نہیں اس میں کوئی ذمہ داری۔ میں تو کہہ رہا ہوں شہباز تیری پرواز سے جلتا ہے زمانہ، دنیا بھی جلنے لگ پئی ہے، انہوں نے بھی کیا پہن پاکستان میں رنگ بازی چل سکتی ہے، باہر نہیں چل سکتی۔ اور اگر اعتماد میں ہی لینا تھا تو بقول آپ کے تو بھائی وہ نیچے سے ٹویٹ کے جو ہدایت تھی پرائم منسٹر آف پاکستان وہی اڑا دیتے۔ چلیں بہرحال وہ عمران خان کہتا ہوتا مجھے اس سے کہا وہ جی ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں، دوسرے یہ سیکھنے پہ تیار نہیں ہے۔ اب آ جائیں اصل چیز کی طرف۔ آج سہیل آفریدی صاحب نے ایک دھواں دار پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے فرمایا کہ جناب میری بات سن لیں، ہم نے بہت برداشت کر لی اور اب ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اب جو انہوں نے بٹوین دا لائن کہا کہ جی مجھے عمران خان صاحب کا میسج ملا کہ اگلے 10 دن میں KPK میں ایک بڑا جلسہ کر کے دکھائیں۔ اب اس میں باریک بات نوٹ کریں، یعنی یہ بات طے ہو گئی کہ PTI اب پنڈی اسلام آباد میں جلسہ نہیں کرنے جا رہی، PTI پنجاب میں احتجاج کرنے نہیں جا رہی اور PTI سندھ میں احتجاج نہیں کرنے جا رہی۔ اب یہ عمران خان نے کہا یا نہیں کہا، عمران خان سے کوئی نہ تصدیق کر سکتا نہ عمران خان اس کی تردید کر سکتے ہیں، لیکن جو کہا جا رہا ہے میں نے آپ کو سنا دیا۔ سہیل آفریدی نے آج ایک جملہ بھی بولا کہ جی عمران خان نے تو پاکستان کے مفاد میں آج کا جلسہ بھی کینسل کر دیا۔ اب یہ ایگزیکٹ وہی جملہ ہے جو میں نے کل منصور علی خان کے پروگرام میں کہا تھا اور ایگزیکٹ مینو انہوں نے وہی جملہ دہرا دیا ہے۔ میں نے منصور علی خان کے پروگرام میں جب سوال ہوا تھا اور جب شفیع جان صاحب سے پراپر ریپلائی نہیں ہو رہا تھا تو میں نے یہ کہا کہ جناب علی اب کیا یہ لگے ہوئے کہ PTI خوش نہیں ہے کچھ نہیں ہے۔ میں کہا PTI کے چیئرمین نے آج کا جلسہ ملتوی کر دیا پاکستان کے مفاد میں، کیونکہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور وہ ٹکراؤ نہیں چاہ رہا تھا، تو انہوں نے وہی جملہ استعمال کیا۔ لیکن اب میں آپ کو بتاؤں کہ سہیل آفریدی کو عمران خان کا سخت ایک پیغام دیا گیا ہے کہ یا تو آپ استعفیٰ دے دو اور سائیڈ پہ ہو جاؤ یا پھر ڈٹ جاؤ، یہ جو تم درمیانہ من لگے ہوئے ہو نا اس سے باہر آ جاؤ۔ آپ نہ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، اس سے تم سے تو پھر گنڈا پور اچھا تھا۔ عمران خان کے آج اس سخت بیان کے بعد انہوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں کہا جی 10 دن میں بڑا جلسہ کر کے دکھاؤں گا، یہ وہی پریشر ہے جو عمران خان صاحب کی طرف سے آیا ہوا ان پہ، اور وہ اب ایک پہ نہیں آیا ہوا، اب سب پہ آیا ہوا۔ عمران کہتا ہے یا ڈٹ جاؤ یا ہٹ جاؤ، اور یہی وجہ ہے کہ آپ آنے والے دنوں میں اب ذرا ایگریشن دیکھیں گے پارٹی کے اندر، کوئی رد عمل سخت آئے گا، کیونکہ یہ طے ہے کہ عمران خان نے کچھ لوگوں کو مارک کر دیا ہے جو آنے والے چند دنوں میں اپنے عہدوں سے ہٹ جائیں گے۔ ان میں بیرسٹر گوہر بھی ہیں، وقاص اکرم راجہ بھی ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو اس میں شامل ہیں۔ اب یہ جو جلسہ کینسل ہوا کہ جی عمران خان صاحب نے کہا ٹھیک ہے، اگر خان صاحب نے کہا تو اس کے بدلے PTI نے کیا لیا؟ وہ جو کیا کہتے ہیں کارکن اڈیالہ سے گرفتار ہوئے ہیں ان کو ہی رہا کروا لیتے، عمران خان کی بہنوں کی ملاقات ہی رکھوا دیتے۔ اگر آپ نے حکومت پہ اتنا بڑا احسان کیا، کل حکومت کے وزراء آئے آ کے ان کے پیر پکڑ لیے جی ختم کر دو، فیصلہ سازوں نے کہا کہ اس ٹائم کریٹیکل کنڈیشن ہے پاکستان کی، آپ ایسا نہ کریں، تو پھر کچھ تو لے لیتے آپ۔
مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ان کی پی ٹی آئی کی قیادت ہے وہ ماشاءاللہ اس جوگی نہیں ہے کہ بارگیننگ کر سکے. وہ شاید جو تنخواہ دار ہوتے ہیں وہ شاید آئی ایم سوری میں یہ کوئی سب کے لیے نہیں کہہ رہا, لیکن اکثریت جو ہے وہ شاید اتنے جوگے نہیں ہیں کہ وہ آنکھوں میں آ کے ڈال کے یہ بات کر سکیں کہ جناب علی ہم تو آپ کے لیے یہ سب کچھ کریں, آپ ہمارے لیے کیا کریں گے. کم از کم کارکنی رہا کروا لیتے, کم از کم جو کوٹ لکھپت جیل میں ہیں ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں وہ کینسر کی مریضیں ہیں, ان کے شوہر عدالت میں پہنچے ہوئے ہیں, اعجاز چودھری صاحب کی کنڈیشن بہت کریٹیکل ہے, یہ سارا کچھ ہے تو وہی کر لیتے. لیکن انہوں نے میرا خیال ہے کہ عمران خان کے کندھے پہ رکھ کے بندوق تو چلا دی ہے. اب یہ بندوق چل تو گئی ہے لیکن سوالات تو پیدا ہو گئے کہ آپ ہمیں بتائیں جناب علی کہ اگر آپ نے جلسہ کینسل کرایا تو اس کے بدلے پی ٹی آئی نے کیا لیا, بارگیننگ کیا کی. آخری چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ میں آ جاؤں, آج 4 سال پہلے عمران خان کی حکومت جو ہے عدم اعتماد کے ذریعے ختم کی گئی, اور ختم کرنے کے بعد ایک ایسی حکومت لائی گئی جس نے آج پاکستان کو معاشی طور پہ دلدل میں نہیں ہم تقریباً مقام جڑا گیا نا سمجھے چکیا گیا ہے. آپ اندازہ کریں کہ جب عدم اعتماد لائی گئی تو اس کے بعد مختلف موقعوں پہ عدم اعتماد کے میں شریک لوگوں نے اعتراف کیا کہ ہمیں اس وقت کے جنرل باجوہ نے بلایا, مولانا فضل الرحمان کہتے کہ وہ ہمیں جنرل باجوہ نے بلایا, اور جنرل باجوہ نے بلانے کے بعد میں تھا, فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں, بلاول بھٹو تھا, شہباز شریف تھا, شاہد اچکزئی بھی تھے, اور کہا کہ آپ نے عدم اعتماد لانی ہے. اور مولانا فضل الرحمان کا کہنا کہ جب تو سارے چپ رہے تھے میں بھی چپ رہا, تو چلو میں نے کہنا اتنی بڑی بات ہے کہ وہ چپ رہے, باہر آ کے اب آج بول رہے ہیں, چلو کوئی تاریخ کا حصہ تو بن گئی, کوئی بات تو ہو گئی. اس کے بعد عمران خان کے اور ان کی پارٹی پہ جو ظلم و ستم ہوا وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. عمران خان پہ 250 مقدمات بنائے گئے. الیکشن سے پہلے الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کا پارٹی ماننے سے انکار کر دیا. دوسری جانب سپریم کورٹ نے ان کا نشان چھین لیا. تیسری جانب جو رولنگ ڈپٹی اسپیکر نے دی عمران خان کے دور میں, اسے کہا گیا کہ یہ آئین سے متصادم ہے. لیکن جب نون لیگ کی باری آئی تو سپریم کورٹ نے کہا کہ حضور والا جو پارلیمنٹ فیصلہ کرتی ہے وہ سپریم ہے, انہوں نے اسپیکر جڑا گیا وہ ٹھیک ہو گیا تو وہ ہو گیا. پاکستان کے اندر اس 4 سال میں جس طریقے سے جمہوری قتل عام ہوا, عدالتی قتل عام ہوا, معاشی قتل عام ہوا, وہ پاکستان کے 75 سال ایک طرف اور یہ 4 سال ایک طرف کرے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ مارشل لاؤ کے دوران اس طرح نہیں ہوا جس طرح ان 4 سالوں کے دوران ہوا. عمران خان پہ کیسز بنائے گئے, اور کیسز 9 مئی کا کیس ایسا بنا, پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جی ہم 9 مئی کے جو ذمہ داران ہیں انہیں چاہتے ہیں کہ سزا ملے, کٹہرے میں آئیں, اور پی ٹی آئی کہتی ہے اس پہ آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنا لیں. لیکن جوڈیشل کمیشن نہیں بنے گا. پی ٹی آئی کو آپ کو پتا ہے تقریباً 4000 سال قید ہوئی ہے ورکروں کو, اگر مجموعی طور پہ سارا اکٹھا کریں اس دوران. میرا خیال ہے یہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہوگا سزاؤں کا کہ اتنے اس لیول کے اوپر اتنی بڑی سزائیں, 4000 سال کی سزائیں مجموعی طور پہ اگر اکٹھی کریں تو بنتی ہے. عمران خان کے اوپر عدت تک کا کیس بنایا گیا, شریعت سے براہ راست تصادم کیا گیا. عدالتوں نے جس ڈھٹائی کے ساتھ انصاف کے رستے روکے وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. پوری دنیا کے اندر جگ ہنسائی ہوئی ہے ہماری, پوری دنیا میں ہمارا مذاق اڑایا گیا. عمران خان کے اوپر جو سزائیں ہیں وہ اپنی جگہ پہ, اور اس کے بعد پھر ایک تاریخ دور شروع ہوا جب عمران خان کی صحت کے مسائل کھڑے ہوئے تو اس حکومت نے عمران خان کی زندگی لینے کی ہر حربہ استعمال کیا. میں نہیں کہہ رہا زہر دے رسن یا کچھ, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح ان کو نگیٹ کیا گیا صحت کے جو ان کا حق ہے, اس سے ان کی کہتے ہیں کہ ایک آنکھ ضائع ہو گئی. رپورٹڈلی ایک آنکھ کہتے ہیں کہ ان کی ضائع ہو گئی, 80% بینائی جو ہے چلی گئی. پچھلے 1000 سال سے وہ قید میں, اور جس میں تقریباً پچھلے 100 دنوں سے وہ قید تنہائی میں آلموسٹ, اب یہ سلمان صفدر ملے جا کے
عمران خان